ایک بیٹا پہلے یہاں پاکستان آتا، اپنے والد سے ملنے کی کوشش کرتا، فرض کریں انہیں اپنے والد سے ملنے نہ دیا جاتا تو ایک گراؤنڈ بنتی نا، اس کے بعد وہ واپس لندن جاتے۔ ارے بچن کرنیل ہے کون؟ الحمرا تھیٹر کا مینیجر، کمال کر رہی ہیں آپ۔ اب وہ شخص جس کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اندر سینیٹر ہوتے ہوئے ہتھ کڑی لگا کر پولیس کے ذریعے باہر پھینکوا دیا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں اب انٹرنیشنل جو کورٹ ہے وہاں فریاد کریں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور ٹارچر ہو رہا ہے۔ چونکہ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ گستاخانہ جملے عمران خان کے مخالفین کے بارے میں استعمال نہیں کر پائیں گے، پھر جو کردہ پھراں ٹکورتے فائدہ کی والی بات ہو جائے گی۔ سر پہ پروٹیسٹ اور ریلیز جو بھی ہوں گی وہ پھر قاسم اور سلیمان لیڈ کریں گے؟ حکومت وقت کے ساتھ نہیں ہیں تو جیل آپ کا مقدر ہے۔ وطن عزیز میں کون سے سیاستدان کے ساتھ جیل میں بہت اچھا سلوک ہوا ہے، کاش کہ مجھے بھی اس کا نام معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ایک خبر ہے جو ہم سب آج کافی دیکھ رہے ہیں، میں نے بھی دیکھی ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی، کہ قاسم اور سلیمان، عمران خان صاحب کے بیٹے، آخرکار رچرڈ گرنل سے مل لیے۔ یو ایس کا جو ان کا ایک دورہ تھا جو بڑے عرصے سے ہم سب سوچ رہے تھے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ شاید وہ صدر سے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کر کے تو کوئی تحریک چلا لیں گے اور اپنے والد صاحب کی رہائی کی بھی بات کریں گے اور شاید پاکستان بھی آئیں، جس کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا یا انہیں حکومت پاکستان کرنے دے گی پروٹیسٹ۔ اس کے بعد کیا یہ واقعی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے رچرڈ گرنل سے ملنا، اور ہم اس چیز کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ تحریک کی طرف ہی ایک قدم ہے یا نہیں، یا صرف ایک کنسپریسی تھیوری ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ٹریڈیشنل میڈیا، اس میں کتنی سچائی ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ہم نے آئی تھنک ایک دو ایپیسوڈز پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ شاید عمران خان کے بیٹے یو ایس جائیں گے، پاکستان آئیں گے، ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے۔ سر اب ان کی رچرڈ گرنل سے تو ملاقات ہو گئی ہے، لیکن کیا یہ واقعی ایک بڑا سٹیپ لگ رہا ہے آپ کو کہ تحریک شروع ہو جائے گی؟ کیا وہ پھر ادھر بھی آ جائیں گے اور واقعی عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی؟ بیوی جہاں تک تو ان کا امریکہ کا دورہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا مختصر دورہ کیوں رہا؟ مقصد یہ کہ آپ کو ایک کیمپین بنانی تھی اور اس کیمپین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول جو ادا کرتا ہے وہ آپ کی میڈیا پریزنس ہوتی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ میں قیام کے دوران خان صاحب کے بچے جو ہیں انہوں نے مثال کے طور پر واشنگٹن پوسٹ کو کوئی طویل انٹرویو دیا، نیو یارک ٹائمز کو کوئی طویل انٹرویو دیا، جو یہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ ٹرمپ تو صرف ایک ٹی وی دیکھتا ہے، وہ ہے فاکس ٹیلی ویژن۔ کیا فاکس ٹیلی ویژن کے کسی مشہور اینکر نے، تو وہ لوگ جو امریکہ میں معافی چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی رہائی کے نام پر جنہوں نے لابنگ کے ریفرنس کے حوالے سے دکانیں کھول رکھی ہیں، انہوں نے میری دانست میں بہکایا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کے پروگرام میں اور اس کے علاوہ میں کسی بھی ٹی وی شو میں جاتا ہوں یا کالم لکھتا ہوں تو بارہا دہراتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر دن دہاڑے 3 قتل بھی کیے ہوں اور اس قتل کے الزام میں انہیں سزا بھی ہو چکی ہو تو ان کے بیٹوں کا یہ قانونی اخلاقی حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملاقات کر سکیں۔ یہ یونیورسل پرنسپل ہے دنیا بھر میں، کسی کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، فنڈامنٹل ایک رائٹ ہے کسی بھی پرزنر کا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب فرض کریں کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے امریکہ میں چیزوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ بھی ان کا حق ہے۔
کہ بھئی امریکہ کا پاکستان پہ بہت انفلوئنس ہے، لیکن جب آپ کوئی اسٹریٹجی یا حکمت عملی پلان کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ گراؤنڈز تو بناتے ہیں، آبجیکٹو صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں، ہوا میں تیر تو نہیں چلاتے نا۔ اب انہیں یہ جو امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو بس یعنی آپ اور میں ابھی خان صاحب کی شان میں جو ہے وہ، چونکہ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ گستاخانہ جملے عمران خان کے مخالفین کے بارے میں استعمال نہیں کر پائیں گے، سر وہ تو پھر آپ کو پتہ کہ کیونکہ کیا حال پھر ہوتا ہے اس کے کامنٹس بعد میں۔ پھر پھر جو کردہ پھراں ٹکورتے فائدہ کی والی بات ہو جائے گی۔ تو عرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کو ادھر، کیونکہ ہمارے جو اکثر پاکستانی ہیں وہ پولیٹیکلی نائیو ہیں، ان کو امریکی سیاست کا اتنا اندازہ نہیں ہے، اب کہیں جا کے نئے نئے وہ اس میں گھس رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں انڈین کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ، اسی لیے آپ دیکھیں ابھی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں کتنے انڈینز کتنے اہم عہدوں پر فائز سر ہوئے۔ وہ تو انڈینس تو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں بھی خیر ہونا۔ ایسی بات نہیں، ہم بھی ہو سکتے تھے پرووائڈیڈ اف ہمارے ہاں کوئی صحیح معنوں میں پولیٹیکلی ہو رہا ہوتا۔ کسی کو پولیٹیکل گروتھ ہو رہی ہوتی۔ اینی وے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو امریکہ جانے سے پہلے، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ بجائے دونوں بیٹے اکٹھے آنے کے، ایک بیٹا پہلے یہاں پاکستان آتا، اپنے والد سے ملنے کی کوشش کرتا، فرض کریں انہیں اپنے والد سے ملنے نہ دیا جاتا تو ایک گراؤنڈ بنتی نا، اس کے بعد وہ واپس لندن جاتے اور دوسرے بھائی کو لے کر وہ پھر امریکہ جاتے کہ جی میں گیا تھا، اور ایک باقاعدہ ان کے پاس ایک ڈوسیے ہوتا کہ جی میرے ساتھ یہ سلوک ہوا پاکستان میں۔ کوئی گراؤنڈس تو ہوتے ہیں نا سر بات کرنے کے ایسی لیے، تو کوئی بات نہیں ہوئی، بس ڈائریکٹ ہو گیا بات، وہ ڈائریکٹ امریکہ چلے گئے۔ چلیں جی آپ امریکہ بھی چلے گئے تو وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ میڈیا کے اوپر تو آپ نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اب باقی رہ گئے یہ کہ جی آپ کن لوگوں سے ملے ہیں۔ انہوں نے جو وہ ڈنر لنچ ٹائپ جو کیا ہے، اب یہ دیکھیے پاکستان میں کتنا مسخرہ پن ہے اور سوشل میڈیا کتنی احمقانہ بات ہے کہ کل سے پورے سوشل میڈیا پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ جس کلب میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ان دونوں بیٹوں کی پلیٹ میں کھانا حلال تھا یا نہیں تھا۔ یہ ایک پوائنٹ آف یعنی یہ لیول ہے ہم لوگوں کا سیاسی سوچ کا کہ حامی اور مخالف بحث یہ کر رہے ہیں کہ قاسم اور سلمان وہ جو یعنی کانگریس مین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ایک کلب میں، وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ فور گاڈ سیک، مثلا یہ کہ یہ کوئی پولیٹیکل کوشچن ہے یہ؟ سر وہ حامی کہہ رہے ہوں گے حلال ہے، مخالف کہہ رہے ہوں گے حرام ہے۔ کہہ رہے ہوں گے نہیں، دیکھیں آپ ٹائم لائن بھری پڑی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آج کل حکومت ہے ٹرمپ کی، ٹرمپ کی جماعت کے طاقتور اگر آپ کچھ بات کریں تو وہ رچرڈ گرنیل سے ملے ہیں۔ اب رچرڈ گرنیل کو ٹھیک ہے اس نے یہ تو کہہ دیا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا موڈی آدمی ہے کہ جی میں اس کو اسپیشل مشن پہ اسائن کر رہا ہوں، اور بالآخر یہ کہ واشنگٹن میں ایک کینیڈی سینٹر ہے، کینیڈی سینٹر جو ہے وہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے، یا اس کے قریب ترین لاہور میں الحمرا ہے۔ سر وہ تھیٹرز جو بنے ہوئے ہیں جہاں پرفارمنسز ہوتی ہیں، وہ یعنی سرکاری سرپرستی میں آرٹ کی پروموشن کے لیے، تو ٹرمپ صاحب کو یہ اعتراض تھا کہ جی یہ جو ادارہ ہے جو ہم نے آرٹ اور میوزک کی پروموشن کے لیے بنا رکھا ہے، اس پہ اس کے مخالف لبرل لیفٹ کے خیالات کے لوگوں کا قبضہ ہے، تو قبضے سے رہائی کروا کے اس نے رچرڈ گرنیل کو کہا کہ چل بچے ادھر ڈرامے شرامے کروایا کرو، یہ ان کا اسپیشل مشن تھا۔ نہیں ارے بابا، مقصد یہ کہ
ایک کھڈے لائن لگا دیا نا, لیٹس فیس اٹ. That's true, sir. بھائی Call a لاہور spade a میں الحمرا کے ہیڈ کا پولیٹیکل کلاؤڈ کیا ہوگا یو ایس ایڈمنسٹریشن میں. اچھا, دوسری طرف وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملے ہیں, مثلا جیسے ایک کانگریس مین ہے بریڈ شرمن, وہ ہاؤس کی فارن افیئرس کمیٹی کے رکن ہیں, وہ ڈیموکریٹ ہیں اور وہ کٹر اینٹی ٹرمپ ہیں. ایک اور صاحب ہیں ٹیڈ لوئی, LIEU یا اس طرح کر کے ان کا نام ہے, انہوں نے جب پہلے صدر تھا نا ٹرمپ تو اس کے خلاف امپیچمنٹ کے لیے وہ ایکٹیو تھے, کہ وہ اتنے مخالف تھے ٹرمپ کے, ٹھیک. کہ وہ امپیچمنٹ کی. آخری جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ان کی ایک سینیٹر سے ملاقات ہوئی ہے بچوں کی, اس کا نام ہے ایلیکس پیڈیے. یہ کیلیفورنیا کا ہے, لیٹن اوریجن کا ہے, اور یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو ہے نا ہیڈ خاتون, غالباً کرسٹینا یا تھی وہ نومی کرسٹی نومی, یہ وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. اینی وے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو ہیڈ ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی سینٹ کے کمرے میں, تو اس نے کھڑا ہو کے, بیکاز ہی ہمسیلف از آف لیٹن اوریجن, تو اس نے آج کل امیگرینٹس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف اس نے سوالات کرنے شروع کر دیے جارحانہ. تو اس کو باقاعدہ ہینڈ کف یوں کر کے پیچھے ہتھ کڑی لگا کر زمین پر فلور پر پھینک کر تو اس کمرے سے باہر دھکیل کر پھینک دیا گیا. اور اس کی کوئی بھی شخص اگر گوگل پر سرچ کرے تو اس کو ہوگا کہ جب وہ باہر نکلا ہے تو اس نے پریس کانفرنس کی. اب وہ شخص جس کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اندر سینیٹر ہوتے ہوئے ہتھ کڑی لگا کر پولیس کے ذریعے باہر پھینکوا دیا جاتا ہے, وہ عمران خان صاحب کی جو ہے رہائی کے لیے کیا رول ادا کر سکتا ہے, اور ان کی بات اس انتظامیہ سے, اس ملک سے کہ جس کے فیلڈ مارشل کو امریکہ کے صدر نے لنچ پر بلایا تھا. اور ہمیں پتہ ہے سر فیلڈ مارشل عمران خان سیم پیج پہ ہے یا نہیں. وہ یہ کہ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس صورت میں, اسی لیے میرا خیال ہے وہ بچے سیانے ہیں, عقل مند ہیں, ان کی بیگم صاحبہ بھی کافی یعنی ان کی والدہ جمائمہ وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کلچر کو, تو انہوں نے کہا بیٹا آ جاؤ. تو وہ یعنی ہمارے حساب سے جمعرات کی رات جو بنتی ہے, رات گئے وہ واپس اپنا روانہ ہو گئے ہیں. اب کنفیوژن ایک کریٹ ہو گیا ہے کہ کیا وہ پاکستان آئیں گے, یا کل علیمہ بی بی نے یا پرسوں یہ کہا ہے کہ جی خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں اب انٹرنیشنل جو کورٹ ہے وہاں فریاد کریں اور یہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور ٹارچر ہو رہا ہے. اب اگین میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس عدالت میں پہنچ گئے تو اس عدالت میں پہلے جو ہے وہ غزہ پر حملے کے لیے وہ اس نے فیصلہ بھی دے دیا نیتن یاہو کے خلاف. لیکن کیا نیتن یاہو کو ہتھ کڑی لگا کے کیا اور کیا غزہ میں بمباری رک گئی ہے؟ نیتن یاہو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. ارے بیوی یہ بات تو ہمیں مجھے بتائیے کہ ICC کے فیصلے کے باوجود کیا غزہ پہ بمباری رک گئی؟ چلیں نیتن یاہو نہ گرفتار ہو. سر وہیں کی وہیں ہے سچویشن. ٹھیک ہے, غزہ میں تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے لیے اتنی اگر بچوں نے واقعی کوئی تحریک چلانی ہے, کوئی موومنٹ چلانی ہے, تو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹے کو احتیاطاً یہاں آئیں جو ان دونوں میں سے بڑے ہیں, اور وہ دیکھیں, اور اگر فرض کریں کہ ان کی پراپر ملاقات اپنے والد سے ہو جائے تو اتنا پھر آپ کو تردد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو سر کیا اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اب ان کے بیٹے تحریک چلائیں گے اگر ان میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے پاکستان؟ وہ بی اگر ملاقات ہی ہو گئی تو پھر بعد میں کیا رہ جاتا ہے؟
تو سر پہ پروٹیسٹ اور ریلیز جو بھی ہوں گی وہ پھر قاسم اور سلیمان لیڈ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ دونوں آئے. کوئی ایک بھی بھائی سر یہی خوف ہے نا کہ پہلے ایک آئے, اور آ کے پہلے دیکھیے آپ کی پہلی تو پوزیشن یہ ہے کہ جی میں اپنے والد سے ملنے آیا ہوں, مجھے میرے والد سے ملوایا جائے. وہ اپنے والد سے ملنے کے بعد دیکھیں کہ وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں, اور پھر آ کے بیان کریں. اور اگر فرض کریں کہ ان کے والد جو ہیں اسی طرح رہ رہے ہیں جیسے کہ قیدیوں کی جو سہولتیں ہیں وہ انہیں دستیاب ہیں, اگر ایسا ہے تو پھر تو تحریک کی بھی گنجائش نہیں رہے گی. پھر تو جو بھی ہونا ہے وہ عدالت میں ہی ہونا ہے, یا یہ کہ تحریک چلائیں کہ جی ٹھیک ہے جیل میں تو خیر ایسے حالات نہیں ہیں, لیکن ان پہ ناجائز مقدمات بنائے گئے ہیں, بے مقدمات ہیں, جیسے اور بیسز تو کوئی رہا بھی بن کرو. سکتا وہ آپ پھر بیس ایک بنا سکتے ہیں. لیکن خالی اس بات پہ کہ جی ان کے ساتھ جیل میں برا سلوک ہو رہا ہے, تو بھی بات یہ ہے کہ وطن عزیز میں کون سے سیاستدان کے ساتھ جیل میں کہ بہت اچھا ہے. سلوک ہوا ہے. کاش کہ مجھے بھی اس کا نام معلوم ہو سکے تو میں ضرور آپ کو بیان کروں گا. لیکن سر ان کو تو ڈیموکریٹک لیڈر کہا جاتا ہے نا, کہ یہ تو صرف ملک کی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کی انہیں سزا باقی مل کس رہی کے ہے. لیے لڑ رہے تھے؟ چلو آپ یہ کہہ لیں کہ جی یہ جو ابھی جو لوٹ آئی 90 کے بعد سے, وہ صرف یہ تو جمہوریت. کرپٹ لوگوں پر مشتمل تھی, اور وہ جمہوریت کی خیر خواہ نہیں تھی. حسین شہید سہروردی جیل میں کیوں تھے مثال کے طور پر؟ سر یعنی کہ دیکھا جائے پاکستان کی تاریخ سے جو بندہ ناش نہ ہو. مولانا باشانی جیل میں کیوں تھے؟ مولانا مودودی اتنا طویل عرصہ جیل میں کیوں سر یہ رہے؟ کہنا بڑا آسان ہے نا کہ صرف یہ 90 نہیں, آنورڈز یہ یہ کوئی لیڈر تھے. یعنی پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے, اور الحمدللہ 1947 سے ہی اپوزیشن کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع رہتا ہے کسی نہ کسی بہانے. اگر آپ حکومت وقت کے ساتھ نہیں ہیں تو جیل آپ کا مقدر ہے, کبھی نہ کبھی آپ کو جیل جانا پڑے گا, اور جیل میں آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک تو نہیں ہوتا. اور سر سیاسی کریئر کا تو ہماری ہسٹری میں اور حصہ ہی ضیاء رہا ہے. الحق کے دور میں تو ہر چھٹے مہینے وہ مینٹین آف پبلک آرڈیننس ایک ہوتا ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, اس کے تحت ہزاروں سینکڑوں کارکن جو ہیں ان کو نظر بند کر دیا جاتا تھا جیل میں. اور 1983 میں ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسائی گئیں خواتین کے جلوس کے اوپر مورو میں. یہ جو آصف زرداری کے وہ نواب شاہ کے قریبی علاقے میں, وہ جتوئی صاحب کی قیادت میں ان کی والدہ نکل آئی تھی باہر, غلام جتوئی مرحوم کی, موومنٹ فار ڈیموکریسی. تو وہ بیچاری جمہوریت کے لیے نہیں مری تھی. تو یہ بس کہنا بڑا بس آسان ہے نا کہ شاید پاکستان کی تاریخ 2018 وہ تو خیر آنورڈز ایک اپنی جگہ ہے, شروع ہوئی ہے. وہ جمہوریت کے لیے کیا, اور جمہوریت کے لیے یہاں کوئی نہیں. بیسیکلی جو جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں گفتگو کروں گا تو انہیں سے کروں گا جن کے پاس پاور ہے. یعنی کہ میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. بہرحال میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا. ایک برا وقت ہے ان پہ, کڑا وقت ہے, یس سر اور ڈیفینیٹلی. اس کو ہاں سر بہرحال انسان ہے, اور جیل میں ہونا اور فیملی سے دور ہونا, پھر فیملی سے ملنے کی بڑی اجازت بھی نہ ہونا. سمپل سی بات ہے. اس سے کڑا وقت ہے, برا وقت ہے, اور اچھا نہیں لگتا کہ. لیکن میں نے تو صرف جو امریکی کی سیاست کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے یہ وہ, اور آپ نے کہا کہ ان کے بیٹوں کا مشن, اس کے حوالے سے میں نے اپنا تجزیہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے وداؤٹ بینگ ججمنٹل اباؤٹ اٹ. جیسے آپ نے گراؤنڈز بھی ایکسپلین کر دیا نا کہ ان میں سے کوئی اگر ایک بھی آئے اور بات کرے تو پھر کچھ کہا جا سکتا ہے. اس لیے پھر یہ تو اب مستقبل تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پچھلے ویک تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا رچرڈ گرینل والی ملاقات. نہیں وہ تو باقاعدہ بہت دنوں سے تھا نا. سر بس ایک اسپیکولیشن. ارے رچرڈ گرینل ہے کون؟ اس کا تو سر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے اس طرح اور ہمارا تھیٹر کا مینیجر. کمال کر رہی ہیں آپ. سر وہ کہاں سے جمہوریت کی موومنٹ چلائیں گے خدا کے لیے, کیا ہو گیا؟ ناظرین بات وہی ہے کہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک کچھ باتیں لمیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن قاسم اور سلیمان کی اب اس معاملے میں کیا ان کا رول ہوگا, کیا فیوچر ہوگی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور کیا پھر سے پی ٹی آئی اسی طرح خبروں میں رہے گی یا کوئی بریک تھرو آ جائے گا, یہ بھی ہم ابھی تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.